پاکستان معاشی اصلاحات اور ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ بحرین کے سرمایہ کار پاکستان آئیں اور سرمایہ کاری کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بحرین میں بزنس کمیونٹی سے خطاب۔ کہا بحرینی کاروباری برادری کے ساتھ نئی اور دیرپا اقتصادی راہیں کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت پاکستان مشترکہ منصوبوں اور کاروباری تعاون کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گی۔ پاکستان کے پاس نوجوانوں کی بڑی طاقت ہے۔ نوجوانوں کو آئی ٹی، اے آئی، فنی تربیت اور جدید مہارتوں سے آراستہ کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بحرینی وزیر خزانہ سے ملاقات۔ فائنانس سیکٹر میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بحرین کی فن ٹیک میں پیش رفت اور پاکستان سے مہارت شیئر کرنے کی پیشکش کی گئی۔ دونوں ممالک کے مرکزی بینکوں کے درمیان تعاون کے امکانات پر بھی بات چیت۔ مالیات، بینکاری، تجارت اور معیشت میں مشترکہ روڈ میپ کی تیاری پر اتفاق۔ متعلقہ حکام کی مشترکہ ٹیمیں بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بحرینی ہم منصب شیخ راشد بن عبداللہ الخلیفہ سے ملاقات۔ دو طرفہ علاقائی سیکیورٹی پر قریبی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ کاؤنٹر نارکوٹکس اور سیکیورٹی اداروں کی استعداد بڑھانے پر گفتگو۔ پاکستان بحرین وفود کا معلومات کے تبادلے میں مزید بہتری لانے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی نے پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کو سراہا۔ کہا پاکستان اور بحرین کے درمیان برادرانہ تعلقات باہمی اعتماد اور احترام کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ دونوں ممالک کے اداروں کے درمیان قریبی رابطہ خطے میں امن و سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز کی خصوصی بچوں کے ساتھ گفتگو اور اظہار شفقت۔ بچوں سے سوالات پوچھے۔ انہوں نے بچوں میں کھانے پینے کی اشیاء بھی تقسیم کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خصوصی بچوں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ بچے ہماری خصوصی توجہ چاہتے ہیں۔ سندھ کا پانی پینے والا سندھ سے غداری نہیں کر سکتا۔ آزادی کے لیے سندھ کے مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر جدوجہد کی۔ راج ناتھ کو سندھ کا اتنا درد ہے تو مئی کی عبرتناک شکست نہ بھولے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں خطاب۔ کہا بھارت نے سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کی بات کی۔ نہ کوئی سندھ کو پاکستان سے الگ کر سکتا ہے اور نہ ہی جغرافیہ تبدیل کر سکتا ہے۔ پنجاب میں بے سہارا بیواؤں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے غاصبوں کے خلاف سخت ایکشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بے سہارا بیواؤں کے قبضہ کیس فوری حل کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گجرات، لیا، حافظ آباد اور دیگر اضلاع میں قبضے کے جلد فیصلے نہ ہونے پر اظہار ناپسندیدگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ناجائز قبضے کے کیس کے جلد حل سے عوام کو فوری ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ تمام ڈپٹی کمشنر ناجائز قبضہ کیس پر روزانہ اجلاس کریں۔ جائیدادوں پر ناجائز قبضے کے خلاف روزانہ مانیٹرنگ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ طلب کر لی۔ باغوں کا شہر لاہور اسموگ کی زد میں۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا تیسرا نمبر۔ شہر کا AQI 210 ریکارڈ۔ اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ دوسری جانب دھند کے باعث موٹر وے M1 کو پشاور سے سوابی تک اور سوابی سے برہان تک بند کرنا پڑا۔ حد نگاہ بحال ہونے کے بعد موٹر وے ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ برطانیہ میں نئے مالیاتی سال کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ کم از کم آمدن کی حد مزید 3 سال کے لیے منجمد۔ برطانوی چانسلر ریچل ریوس نے نئے مالیاتی سال کا بجٹ پیش کیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے تحت توانائی بلز میں کمی کے لیے گرین لیویز میں کٹوتی کی جائے گی، جس سے انرجی بلز میں آئندہ برس اپریل سے 150 پاؤنڈ تک کی بچت ہوگی۔ 2 ملین سے زائد مالیت کے مکانات پر 2500 اور 5 ملین سے زائد کے مکانات پر 7500 پاؤنڈ کا سالانہ ٹیکس لگے گا۔ الیکٹرک اور پلگ ان ہائبرڈ گاڑیوں پر نئے ٹیکس عائد ہوں گے۔ ہانگ کانگ کے رہائشی کمپلیکس میں آتی زدگی سے ہلاکتوں کی تعداد 55 ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رہائشی کمپلیکس کے 8 میں سے 4 بلاکس میں لگی آگ پر قابو پایا جا چکا ہے، جبکہ دیگر بلاکس میں آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
میں ٹرین نے ریلوے ٹریک پر کام کرتے ہوئے 11 مزدوروں کو کچل دیا۔ افسوسناک واقعہ چینی صوبے یونان میں پیش آیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آزمائشی ٹرین زلزلہ پیما آلات کو جانچنے کے لیے چلائی گئی، جو موڑ کاٹتے ہوئے کارکنوں پر چڑھ دوڑی۔ اور سہ ملکی سیریز کا دوسرا فائنلسٹ کون؟ فیصلہ آج ہوگا۔ پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں راولپنڈی اسٹیڈیم میں پنجہ آزمائی کریں گی۔ فائنل میں رسائی کے لیے لنکن ٹائیگرز کو لازمی فتح درکار ہے۔ سری لنکا ہارا تو بہتر رن ریٹ کے باعث زمبابوے کی ٹیم فائنل کھیلے گی۔ واشنگٹن حملے میں افغان شہری ملوث نکلنے پر ٹرمپ انتظامیہ کا فوری ایکشن۔ افغان شہریوں کی امیگریشن درخواستوں پر کام فوری طور پر روک دیا۔ امریکی سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروس نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ افغان شہریوں کے لیے امیگریشن کی تمام درخواستیں غیر معینہ مدت کے لیے روک دی گئی ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تارکین وطن کی امیگریشن محدود کرنے کے لیے حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی سفارت خانوں اور قونصل خانوں کو جاری ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ سفارتکار یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی حکومتوں پر امیگریشن محدود کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے بعد صدر ٹرمپ کا واشنگٹن میں 500 اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل گارڈ کے اہلکاروں پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اضافی تعیناتی کا مقصد دارالحکومت میں سیکیورٹی کو مضبوط بنانا اور کسی بھی ممکنہ خطرے کا مقابلہ کرنا ہے۔ فیصلہ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے واقعے کے بعد کیا گیا۔ نیشنل گارڈز کو صدارتی حکم پر واشنگٹن ڈی سی میں تعینات کیا گیا تھا۔ اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے۔ ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے۔ ان کا بیانیہ کیا تھا؟ چور ڈاکو کہتے تھے، خود چوری ڈاکے میں سب سے آگے، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، الزام تراشی، گرہبانوں کو پکڑتے تھے، جلا دو، مار دو، پکڑ لو۔ کیا اس طرح کے بیانیے میں قومیں ترقی کرتی ہیں؟ پتہ نہیں، شاید کرکٹ کھیلنے آئے تھے، وہی کھیلتے رہے یہاں پہ 5 سال۔ افسوس ہے۔ بانی پی ٹی آئی اکیلے نہیں، لانے والے بھی مجرم ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو لانے والوں کا بھی احتساب کیا جائے۔ دوسروں کو چور کہنے والے خود چور ڈاکو نکلے۔ نون لیگ کے جانے کے بعد بہت تباہی ہوئی، ملک کا ستیہ ناش کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی ضمنی انتخاب میں کامیاب امیدواروں سے خطاب۔ کہا 2017 میں ملک ترقی کر رہا تھا، مہنگائی 3% پر تھی۔ پی ٹی آئی دور میں مہنگائی 39% پر چلی گئی۔ یہ کرکٹ کھیلنے کے لیے آئے تھے، 5 سال تک وہی کھیلتے رہے۔ 2018 سے 22 تک جو ہوا اس کی ذمہ داری ان پر ہے۔ افسوس، ملک کی جو حالت ہوئی وہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ غیروں کے ہاتھ میں فیصلے ہم نے نہیں، انہوں نے دیے۔ انہوں نے ملک میں امن کا دیوالیہ نکال دیا۔ ان کے دور میں میرٹ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ ہم نے نفرت، جھوٹ، دنگا فساد اور فتنے کو شکست دی۔ پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان ٹیک آف کر چکا ہے، اب مزید اوپر جانا ہے۔ حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح کم ہوئی۔ مزید کہا کہ یہ کیسا بائیکاٹ تھا کہ عمر ایوب کی بیوی الیکشن لڑ رہی تھی۔